کرو گے تمہاری تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے، فلاں وقت میں دعا مانگو گے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھل جائے گا، صدقہ دو گے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھل جائے گا، یہ کرو گے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو جتنے دروازے ہیں ان سب کو وہاں پہ باندھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی چابیاں آپ کے حوالے میں کر دی۔ اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے یہاں لاہور میں ایک بہت بڑی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال دیا، علم میں، عمل میں، روحانیت میں بڑا مقام تھا، حضرت مولانا طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار شریف ہے یہاں نیانی صاحب میں، کئی مرتبہ میں جاتا ہوں، وہاں حاضری بھی لگاتا ہوں، ہمارے سلسلے کے بڑے لوگوں میں سے، اور یہ حضرت مجدد الفسانی کے وہ مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، اور جو حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے ہیں حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد بھی تھے، اور ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور خاص طور پر ہمارے سلسلے میں بڑا کمال ہے، ہمارے سلسلے میں جو میرے دادا مرشد ہیں انہوں نے اپنے استاد زاد خواجہ سراج الدین کو، بعض سلسلے جو نقش بندی ہیں وہ حضرت خواجہ سراج الدین کو سلسلے میں لاتے ہیں، تو ان کو سارا تعلیمی نظام پڑھانے والے ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب تھے۔ اور اوپر چلے جائیں تو اسی طرح خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ساری تعلیم حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کو جب تعلیم دی، خلافت دی، اور ان کو لاہور کا حضرت مجدد الفسانی نے لاہور کا کتب بنا کر روانہ کیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں میں یہ رہا ہے کہ بعض اوقات پہلے وقتوں میں ایسا تو عام تھا، آج کل تھوڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی شیخ کو جب خلافت دی جاتی تو اس کے سر پر پگڑی باندھ کر اس کو بتایا جاتا کہ فلاں علاقے کا کتب بنا کر تجھے بھیج رہا ہوں۔ ان کو جب کہا کہ تم بھائی لاہور چلے جاؤ، وہ لاہور جانے کی تیاری کرنے لگے، آخری وقت میں الوداعی مراقبہ جب کیا تو مراقبے میں حضرت مجدد الفسانی نے ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ بھائی میں تو تقدیر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بارے میں لکھا ہے تو بڑا بدقسمت ہے، تو ناکام لوگوں میں سے ہے۔ انہوں نے بھی آگے سے کمال کی بات کی، کہا حضرت میں اگر باکمال ہوتا تو میں آپ کے پاس لینے کیا آتا، میں تو آیا ہی آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو بھی ہے حضرت آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تو فرما اس کے بعد پھر حضرت مجدد الفسانی نے خواجہ معصوم جو بڑے عجیب مزاج لوگوں میں سے تھے، اسی طرح باقی خلفاء کو بھی بلایا اور پھر مراقبہ کروایا، اور فرماتے ہیں 6-7 گھنٹے کے مراقبے کے بعد پھر دعا کروائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا ہے، اور جو تقدیر کے دروازے اس کے اوپر جو تالے لگے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، اب جاؤ لاہور میں جا کر کام کرو۔ اور پھر لاہور میں انہوں نے اپنے زمانے میں بڑا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ بہانے بناتے ہیں، کسی بزرگ کی مجلس میں جانے سے، کسی کے پاس بیٹھنے سے، کسی کو روٹی کھلانے سے، کسی کو راستے میں پتھر ہٹانے سے، کسی کی مشکل آسان کرنے میں، کسی کو اچھی بات بتانے میں، کسی کے غم خاری کرنے میں، بیمار پرسی کرنے میں، یہ جتنی چھوٹی بڑی آگے پیچھے دائیں بائیں کی نیکیاں ہیں، اصل میں یہ تقدیر کے تالوں کو کھولنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جب تقدیر کے کھولنے کا یہ دروازہ بن جاتی ہے تو ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ دعا کی ساری قسمیں ہیں۔ اور دعا کے بارے میں فرمایا سلاح المؤمن، یہ تو مومن کا اسلحہ ہے، جس طرح میدان جنگ میں مجاہد کا اسلحہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اس دنیا میں جو میدان جنگ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ شیطان تو ہمیں تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے، شیطان تو دن رات صبح و شام ہر وقت میں لگا ہوا ہے کہ کاش کوئی بندہ عزت سے میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو شیطان ہر وقت ہمیں تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا۔ تو اس لیے ہمارے پاس بہترین چیز ہے اور وہ ہے دعا۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلح کرتے رہیں، اپنے آپ کو مزین کرتے رہیں، اپنے آپ کو توانا اور طاقتور کرتے رہیں۔ اس لیے پھر دعا مانگنے کے لیے بھی جو ہمارے بزرگ گزرے اولیاء اللہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے لوگوں نے ایسا انداز بتایا کہ اگر وہ انداز اختیار کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ قبول کرتے ہیں دعا کرنے والے کی دعا کو
اذا دعان، جب وہ مانگے تو صحیح۔ اب اس میں امام راضی نے بڑا عجیب نقطہ بتایا ہے، چونکہ آپ ساری طالبات ہیں، آپ نے تفسیر کا بھی ترجمہ ہوگا۔ اذا دعان اصل میں ہے دعانی، یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یا متکلم کو حذف اس لیے کیا کہ مطلب دعا مانگتے وقت ایک تو ہے نا کہ بندہ اللہ سے ہی مانگے، یا اللہ تو ہی یہ کرے گا، تو ہی مانے گا، تیرے سے ہی مانگتا ہوں، تو پھر تو ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے اذا دعانی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یا کو حذف کر دیا تاکہ پتہ چل جائے اجیب دعوت الداع، ہر دعوت ہر دعا کے قبول کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا۔ اذا دعان، جب بھی وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے یا متکلم کو یہاں لفظوں میں حذف کر دیا تاکہ یہ نہ ہو چونکہ اللہ سے نہیں مانگی تو اس لیے نہیں، بھئی دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے، بعض اوقات دعاؤں کے بہانوں سے دوسروں کی دعائیں اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہم 20 لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں ہے بھی نہیں، وہ ادھر کسی گناہ میں لگا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ فلاں کام کر دے ہمارا، یا اللہ جو یہاں نہیں ہے ان کا بھی کر دے، تو بعض اوقات ہمارا ایسا کام اللہ کرتے ہیں اور جو نہیں ہے اس کا بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اذا دعان، جب مانگنے والا دعا مانگے، اور یہاں اللہ نے وہ لفظ ہٹا دیا دعانی، یعنی مجھ سے مانگے، یہ بات ہی ختم کر دی، وہ کنڈیشن ہی ختم کر دی، کہا کہ دعا مانگے۔ تو اس لیے ہمارا آپ کا یہ دعا مانگنا اصل ہے، تو دعا کے لیے عاجزی ضروری ہے، دعا کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ جب آپ کا اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ سے دوستی بن جائے، اللہ سے دوری ختم ہو جائے، اور اللہ کو اللہ مانتے ہوئے آپ اس سے دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ جو دعا نہیں مانگی وہ بھی مان جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمارے ہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ لل کرے کللیاں رب کرے سولیاں۔ کبھی کبھی کوئی بندہ توتلا بندہ ہوتا ہے نا، وہ الٹا لفظ بولتا ہے، اللہ اس الٹے لفظ کے بدلے میں اس کے اصل کام بھی کر دیتے ہیں، اور الٹے لفظ کے بدلے میں جو بنتا وہ بھی سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح مہربان ہو جاتے ہیں۔ لیکن دعا کے قبول ہونے کی 3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ کو ابھی 2-4 کلمات میں بتا دیتا ہوں، چند مطلب تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ دعا مانگنے میں بھی ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنے میں آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دعا مانگنے میں اللہ اور آپ کے درمیان نیت خالص ہونی چاہیے، غیر خدا سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب غیر خدا آیا پھر تو اللہ نہ رہا۔ مثال کے طور پر میں ایک بار مجھے یاد پڑتا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور باب کعبہ کے پاس میں نے دیکھا ایک بندہ دوسرے کے کندھوں پر سوار ہے، اور بڑی اونچی، کوئی 12-15 سال پہلے کی بات ہے، بڑی اونچی ایک آدمی رو رہا ہے غلاف کعبہ پکڑ کے، اور رو رہا ہے یا اللہ یا اللہ، اونچی اونچی رو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا ایک بار تو میرا دل ایسے نرم ہو گیا کہ میں نے کہا یہ تو اللہ کا کوئی مقبول بندہ، یہ تو دعا قبول کروا کے رہے گا۔ اتنے میں دوسرا چکر لگا کے آیا تو میں نے دیکھا پھر رو رہا ہے اسی طرح، اور وہ مطلب ہے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ تیسرا چکر میں آیا تو میں بھی اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے، یا اللہ جس طرح یہ رو رہا ہے، یا اللہ اس کی وجہ سے اس کی دعا سن، میری بھی سن لے تو میری بھی دعا قبول ہو جائے گی، اللہ کے کرنا ایسا۔ تیسرے چکر میں آیا تو میں اس کے قریب ہونے کے لیے ذرا رش میں دیکھ رہا تھا کہ راستہ بنے، تو میں دیکھتا کیا ہوں، اچانک وہ بندہ ایک دم سے خوش ہوا اور دوسرے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اور بھی تھوڑی جی منگا، تو وہ آگے سے نیچے سے کہتا ہے نہیں تھوڑی اور کر لے، میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس وقت نیا موبائل آیا تھا، وہ دوسرا موبائل تھا، یہ سافٹ موبائل تو نہیں تھا دوسرا، کہتا میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ادھر جا کے دکھائیں تھوڑی جی اور مانگے۔ تو میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا یا اللہ یہ تو کیا ہے، اور تیری تقدیر کیا ہے، اور تیرا غنا کیا ہے، اور یا اللہ تو کتنا عجیب و مستغنی ذات ہے۔ اس لیے میرے محترم جب اللہ سے مانگے تو پھر وہ اللہ ہی سے مانگے، پھر وہ ڈرامے بازی نہ کرے۔ ہم بعض اوقات اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈرامے بازی نہیں، پھر اللہ ہی سے مانگے، پھر کسی اور کو لائے ہی نہ درمیان میں۔ یہ آج کل یہ واسطے وسیلے کا مسئلہ بڑا بن جاتا ہے۔ میں دعا کے ضمن میں، کیونکہ دعا میں یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو میں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جی اللہ کے سامنے وسیلہ لانا نہیں چاہیے، لیکن وسیلے کا مفہوم سمجھ لیجئے،
हमारे यहाँ सूफिया के यहाँ वसीले का मतलब ये नहीं होता कि हम अल्लाह को ये कह रहे होते हैं कि या अल्लाह तू मेरी दुआ मान ले, अगर तू मेरी दुआ ना मानेगा या मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा तो ये 11वीं वाली हजरत या ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी या ये बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी या ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी या ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये बड़े ताकतवर बुजुर्ग हैं, फिर इनको मैं तेरे सामने लाऊंगा, फिर तो माननी पड़ेगी। हम बाज़ ये समझना शुरू कर देते हैं, याद रखें इसको वसीला नहीं कहते, इसको तो शिर्क कहते हैं और इसकी इजाजत नहीं है। ये गुनाह है अल्लाह के सामने ऐसी बात करना। भला अल्लाह ताला को क्या परवाह है? अल्लाह ताला को तो अपने नबियों की परवाह नहीं है, अल्लाह ताला को तो अपने वलियों की परवाह नहीं, अल्लाह ताला को पूरी कायनात की परवाह नहीं है। अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला ने तो तुम सबको निशाने पे रखा हुआ है। और अल्लाह तबारक व ताला तो इतने गनी है तो उसको कायनात में किसी की परवाह ही नहीं है। अलबत्ता जिस वास्ते के हम कायल हैं या जिसको असल वास्ता कहा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह मैं तो दुआ मांग रहा हूँ या मैं तो दुआ मांग रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं होगा, और मुझे ये भी पता है अल्लाह तुझे गुनाहों से भी नफरत है, और ज़ाहिर बात है मैं गुनाहगार हूँ, गुनाह मेरे बेशुमार हैं, अल्लाह तो मेरी दुआ नहीं सुनेगा, लेकिन या अल्लाह मेरा ताल्लुक ये फलां बुजुर्ग से है जो तेरा मकबूल और मुकर्रब है, या अल्लाह फलां नबी से है जो तेरा मकबूल और मुकर्रब है, या अल्लाह फलां सिद्दीक, फलां शहीद, फलां वली, फलां सिलसिले से है, या अल्लाह ये तेरे मकबूल और मुकर्रब थे, या अल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी से है, या अल्लाह बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी से है, या अल्लाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से है, या अल्लाह मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी से है, या अल्लाह मोहम्मद करीम से है, या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक से है, या अल्लाह उमर फारूक उस्मान ज़िन्नूरैन अली अल मुर्तज़ा मुआविया इब्न अबी सुफियान से है, या अल्लाह ये तेरे मकबूल और मुकर्रब बंदे थे, या अल्लाह मेरी वजह से नहीं, मेरा इनसे ताल्लुक होने की वजह से या अल्लाह मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। अपने ताल्लुक का इजहार कर रहे होते हैं, और ये नहीं है कि अल्लाह को पता नहीं होता इन बातों का, अल्लाह को सारे ताल्लुकात का पता है, लेकिन मैंने शुरू में कहा अल्लाह ताला को बाज़ औक़ात लजाजतें पसंद हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बंदे को बनाया इसलिए है कि वो बंदा अल्लाह के सामने, यानी बंदा अल्लाह के सामने लजाजतें करे, मोहब्बतें करे, इजहार करे, तमन्नाएं करे, कभी बंदा नखरे दिखाए, कभी अल्लाह माने, कभी अल्लाह नखरे दिखाए, बंदा मिन्नतें करे। ये एक मोहब्बत का रिश्ता है जो बंदे अब्द और माबूद के दरमियान का रिश्ता है। तो इसलिए मेरी बहनों, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह के और अपने दरमियान किसी को लाना नहीं, और जो वास्ते के तौर पर लाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह पर कोई माअज़ल्लाह डंडा ला के खड़ा कर रहे हैं। दुआओं में आजकल मैंने बड़ी बहनों बच्चियों को देखा है, मिसाल के तौर पर किसी को देखा, मैंने एक अस्पताल में गया तो एक बच्ची बेचारी रो रही, उसके वालिद इंतकाल कर गए, मैंने सब्र का तलकीन की, वो कहने लगे मेरे अब्बू फौत ही नहीं हो सकते। अब वो बेचारी तो गम में थी, अब मैं उसको क्या कहता, अभी वो तो हुए पड़े हैं, तो हो सकते ही नहीं, मैंने रात को तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी है, कैसे हो सकता है कि तहज्जुद में मेरी दुआ और मेरे अब्बू को फौत हो जाए। अब मैं उसको क्या बताऊं कि तेरी दुआ को अल्लाह ताला के ऊपर माअज़ल्लाह कोई लठ थोड़ा बना हुआ है, या कोई अथॉरिटी थोड़ी तूने ले ली है कि चूंकि तूने तहज्जुद पढ़ के दुआ मांग ली अब अल्लाह ताला ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा नहीं, अल्लाह मालिक है, और ये पहचान लीजिए। जब हम कुरान करीम में पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, वो दीन का मालिक है, और दीन दुनिया और आखिरत सभी को शामिल है, दुनिया हो या आखिरत हो, सारा दीन के अंदर है और सारी चीज़ों के मालिक है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का अपना निज़ाम, अल्लाह मोहताज नहीं है किसी, पाबंद नहीं है किसी को। अल्लाह ताला के सामने आपने जब अपने हाथ खड़े करने हैं तो कोई आजिज बनकर अपने आप को पेश कर दें, और आजिज बनकर ये ज़रूरी नहीं कि ऊंची रिकॉर्डिंग भी करवाई जाए। आजकल तो अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि मेहरबानी फरमा के किसी के सामने ना कहा करो ओ भाई मैं तो बड़ा गुनहगार, ये बिल्कुल ना कहा करो। आजकल हम अपनी तरफ से आजिज़ी कर रहे होते हैं। हमारे बुजुर्गों में ऐसा था और बड़ा ही अच्छा था। मुझे वो कितना प्यारा जुमला है, हमारे एक उस्ताद बनते हैं, दादा उस्ताद ही बनते हैं बास संदों में, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह अपने नाम के साथ लिखा करते थे नंगे असलाफ। नंगे असलाफ का मतलब ऐसा बंदा जो बुजुर्गों के लिए शर्म का बायस। कितना अजीम लफ्ज़ और कितना बड़ा लफ्ज़।
بعض बुजुर्गों को देखा नाम के साथ लाश है लिखा करते, लाश है, कुछ है ही नहीं। और बाज ऐसे मतलब मुख्तलिफ अल्फाज लिख लिया करते थे। लेकिन आजकल मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता हूँ, भाई ऐसा ना कहा करो। इसलिए मैंने एक पीर साहब को देखा, एक मुरीद, वो बेचारा, उनसे कोई नाराजगी हो गई, वो आकर माफी मांगने लगा, हाथ जोड़ रहा था, हाथ जोड़ के सारे मुरीदों के सामने वो अपनी गुनाहगारी जाहिर कर रहा था, हजरत मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा। वो तो बेचारा इसलिए गुनाह जाहिर कर रहा था कि हजरत साहब कोई दुआ करेंगे। कुछ देर के बाद हजरत साहब ने जब तकरीर शुरू की तो हजरत साहब ने तो अपनी किरामात बयान करनी शुरू कर दी। तो मैं तो पहले कहता था फलां बंदा बड़ा ऐसा वैसा है और यूं है वो, आज मेरे सामने आके उसने इकरार किया, पूछो फलां से, ओ फलां साहब तुम बताओ इकरार किया कि नहीं। अब वो बेचारा अपने किसी और बात के इकरार कर रहा था, अपनी आजिज़ी, हजरत साहब ने अपनी किरामत उसके ऊपर मुसल्लत कर दी, तो है ही गुनहगार। तो इसलिए मेहरबानी फरमा के ये लफ्ज बल्कि ऊंची कहा ही ना करो। जिस अल्लाह के आप गुनहगार हो, वो अल्लाह आपके दिल की बातों को भी जानता है, दिल में छुपी हुई बातों को भी जानता है। इसलिए उस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो, दिल में अपने बारे में जो भी आजिज़ी करनी है वो करो, अल्लाह ताला से सिर्फ डायरेक्ट मुखातिब हो जाए, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला से कभी छोटी चीज ना मांगे। अल्लाह ताला नाराज होते हैं ऐसी चीज से, जो आप किसी बंदे से भी मांग सकते हो वो अल्लाह से मांगना शुरू कर दो, या अल्लाह 2 वक्त की इज्जत की रोटी देना, ये दुआ नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तौहीन है। या अल्लाह मुझे नौकरी अच्छी दे देना, भाई अल्लाह नौकरी देगा, अल्लाह ताला को मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कोई जानवर चुपाया अल्लाह ने ऐसा पैदा नहीं किया जिसका रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं लिया हुआ। तो आप क्या अल्लाह को कहना चाह रहे हो, या अल्लाह मेरा रिज्क तेरे जिम्मे पता नहीं तू भूल गया हो, या अल्लाह मुझे 2 वक्त की इज्जत की रोटी देना। ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अल्लाह ताला से आफियत मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफियत वल मुआफ़ात फिद दीन व दुनिया वल आखिरह। आफियत के मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ सीगे हैं, जो आप अरबी जानते हो, जिन्होंने सर्फ नहव पढ़ी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया वल मुआफ़ात दाइमा, या आफियत मुआफ़ात, ये सारा उसमें आ गया। आफ़ भी वही चीज़ है, आफ़ आफियत मुआफ़ात एक ही चीज़ है, सीगे मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला से आफ़ मांगा करो। आफ़ू का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला बस राजी हो कि आपको कोई चल मौजा। वो जिसको कहा जाता है ना, जब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से राजी हो जाएं और उसको सर्टिफिकेट दे दें मौज का, जा मौजा कर, इसको कहते हैं आफियत। और अल्लाह ताला जब किसी से राजी हो जाए और उसको सर्टिफिकेट दे दे मौजों का, चल जा मौजा कर, तो ये आफियत। अल्लाह ताला से आफियत मांगा करें, हर वक्त उससे आफियत का सवाल करते रहा करें। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, दुआ करनी है दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, या अल्लाह दुनिया देना तो भी अच्छी और सोहनी और इज्जत वाली, और आखिरत मरने के बाद अगर मौत देना तो भी इज्जत वाली, खुशी वाली और बेहतरीन देना। तो अल्लाह ताला से वो मांगे। ऐसी ऐसी दुआएं हैं। फरमाया अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, या अल्लाह मुसीबत से निजात देना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या अल्लाह आग से निजात देना। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया, या अल्लाह दुनिया की बलाओं से महफूज फरमाना। और दुनिया की बलाओं में आजमाइश, ये बच्चियां जब इम्तिहान देती, या अल्लाह मुझे आलमिया में पास करना, या अल्लाह मुझे खासा अव्वल में पास करना, या अल्लाह मेरे फलाना पेपर सही नहीं हुआ, या अल्लाह तफसीर का पेपर सही हो जाए, या अल्लाह उसकी तैयारी, या अल्लाह उसको पास करना। ऐसा नहीं, अल्लाह से मांगो, या अल्लाह ऐसा इल्म नाफे देना जो दीन की सरबुलंदी का बायस हो, या अल्लाह मुझे उसके लिए कबूल फरमाना। जब आप ऐसी दुआ करेंगे तो अल्लाह ये दुआ खासा अव्वल, खासा दोम, फिर इसके बाद आलिया अव्वल, आलिया दोम, आलमिया अव्वल, आलमिया दोम तक सारी दुआओं को ले जाएगा। फिर ये बाद में आपको दीन की सरबुलंदियों के लिए भी कबूल फरमा लेगा। और फिर तो चलते चलते काम चलेंगे, फिर तो आपकी जुबान में अल्लाह ऐसी मिठास डाल देगा कि लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रखें, अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो बाज़ औक़ात मामला बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं, मामला उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, और मामले जब उल्टे हो तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए दुआ ज़रा बड़े कैनवस में रखकर, बड़े पैमाने पर मांगनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर, दुआ मांगने से पहले और मांगने के बाद कोई सदका ज़रूर कर लिया करें।
اس لیے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صدقہ مطلب ہی تصدیق ہوتا ہے. آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے کر اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، جس طرح میں نے دل سے تصدیق کی کہ تو ایک ہے، میں نے زبان سے اقرار کرتے ہوئے تصدیق کی تو ایک ہے، میں اپنے مال کا تیرے راستے میں دے کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ، مال کی محبت بھی میرے اندر نہیں ہے، یہ مال بھی تیرے راستے میں دے کر تیرے ہونے کی تصدیق کر رہی ہوں. یا اللہ، اس نیکی کے بدلے میری دعا قبول کر لیں. تو صدقہ ایسی نیکی ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں صدقہ تو تطفئ البلاء، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. اور اسی لیے فرمایا الصدقہ تو تطفئ النار، یہ آگ کو بجھا دیتا ہے. تو یہ صدقہ پہلے دے دیا، صدقہ بعد میں دے دیا. اور پھر صدقے میں بھی یاد رکھ لیں، لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی کون سا صدقہ دیں؟ کالے ماش دیں، کالی سری دے دیں، کالا بکرا لے لیں. اور بکرا دینا تو وہ بھی ایسا مریل کہ جس کو پھونک مارے تو وہ پڑا ہوا ہوتا ہے. اکثر مدرسوں میں، مسجدوں میں، ہم چونکہ سب دین والے ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، اور کم لوگ ہیں جو دوسرے ہوں گے، ہم صدقہ مسجد میں بھیجتے نہیں، جان کا صدقہ دینا، بکرا دینا. اور بکرا کون سا دینا ہے؟ کالے رنگ کا ہونا چاہیے. اور صدقے کے بکرے ماشاءاللہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے یہ حال ہوتا ہے ان بکروں کا کہ ذرا دبکا لگائیں، اونچی آواز نکالیں تو بکرے نیچے گر جاتے ہیں. یعنی جو مرغی ہے، فارمی مرغی، اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ نے صدقہ دینا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کو دینا ہے. ضروری نہیں ہے بکرا، کالی سری ضروری نہیں ہے. اور آج کل تو دھندا دیکھا گیا، کالی سری ہوتی ہے جس میں مغز بھی نہیں ہوتا. اور مجھے تو ڈر ہے کہ اور 10-12 سالوں میں یا ہو سکتا ہے جلدی پلاسٹک کی سریاں آ جائیں صدقے کے لیے. پلاسٹک کی سریاں صدقے کے طور پر چلنا شروع ہو جائے. دیکھے تو میں نے داتا صاحب میں دیکھی ہیں، ادھر جناب مصنوعی دیکھیں، مصنوعی چاول اندر پڑے ہوئے ہیں. یہی چاول بھی پکے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اوپر صرف انہوں نے خوشبو کا چھڑکاؤ کیا. دیکھیں گے تو خوشبو آتی ہے، اور وہ صدقے کے لیے ادھر بانٹنے کے لیے جاتا ہے، ادھر سے اندر سے دوبارہ اسی کے پاس واپس آ جاتی ہے. اور جس نے وہ صدقے کی دیگ لی ہوتی ہے وہ پیسے وصول کر کے نکل جاتا ہے. جو یہ تو یہاں حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہ صدقہ جو دینا ہو، وَاتَّقُوا النَّارَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو شق کہا جاتا ہے. اگر کھجور کا توڑ کر ایک حصہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں صدقہ دیں تو صدقہ اس نے بھی دینا چاہیے. تو صدقہ دینے میں اصول یہ رکھ لیں کہ جس کو دینا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. آپ کے گھروں میں، ہماری بہنوں کے گھروں میں ون پونے کپڑے، جوتے پڑے ہوتے ہیں، فیشنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بے شمار جیولری پڑی ہوتی ہے، میک اپ پڑا ہوتا ہے، کیا کچھ پڑا ہوتا ہے. صدقے میں دے دیجیے کسی. اور سچی بات ہے کہ میری یہ بات سن کر آپ کو تعجب ہوگا، آپ کوئی لپسٹک ہے کسی بہن کو جو بیچاری غریب ہو نہیں لے سکتی، اس کو دے دیجیے صدقے کے لیے. کوئی مسکارا پڑا ہوا اور کیا کیا میک اپ ہوتا ہے کوئی پڑا ہوا آپ کے پاس، صدقے کی نیت سے کسی بہن کو دے دیجیے. ظاہر بات ہے بہنوں کو مطلب اپنے خاوندوں، اپنے گھر میں سجنے سنورنے کا حکم ہے تو وہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. آپ اپنی نیت کو صحیح کر کے دے دیجیے. اسی طرح گھروں میں کپڑوں کے ڈھیر لگے پڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے جوتوں کے انبار لگے پڑے ہوتے ہیں، کسی کو صدقے کی نیت سے دے دیجیے. لیکن دینے سے پہلے ایک مہربانی کر لیجئے، اس کو دھو کر استری کر کے اچھے طریقے سے دیں. یہ نہیں ہے کہ بس گندے مندے اتارے اور لپیٹ کے تو ہاتھ میں پکڑا دیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. صدقہ آپ غریب کو نہیں دے رہے، اللہ کو دے رہے ہیں. اللہ سے تصدیق لے رہے ہیں، یا اللہ تیرے راستے میں دے رہے ہیں. جب آپ کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے کہ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. آپ جس کو دے رہے ہیں ذرا دیکھ لیجئے. اسی طرح کوئی تسبیح، کوئی استغفار پڑھ لیجئے، کوئی نفل پڑھ لیجئے، تو درمیان میں دعا کر لیجئے. دعا بہترین عمل ہے. پھر جتنی مجبوری میں دعا کریں گے اتنی جلدی قبول ہوگی، پھر جتنی مختصر دعا کریں گے اتنی جلدی قبول ہوگی. ہمارے یہاں بعض اوقات دعائیں ہوتی ہیں بڑی لمبی لمبی دعائیں، لمبی لمبی. حدیث مبارکہ میں لمبی دعاؤں کو بالکل پسند نہیں کیا گیا. جتنی مختصر اور جامع دعا ہو اتنی زیادہ بہتر ہے. حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کا جب قرب آئے گا لوگ بڑی لمبی دعائیں کیا کریں گے.
اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یستجاب لہ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی دعاؤں سے جو قبول ہی نہ ہو۔ تو لمبی دعائیں نہیں کریں، مختصر دعا کریں۔ دعا سے پہلے تھوڑا نیکی والا ماحول بنا لیں، کہ وضو کر لیں تاکہ اہتمام ہو جائے۔ دعا کے لیے سنت طریقے اختیار کر لیجئے۔ دعا سے پہلے کوئی عبادت کا عمل کر لیجئے، جیسے کسی نماز کے بعد۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ جلدی دعا کسی بھی عبادت کے آخر میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں مشائخ نے یہ جو فرضوں کے بعد دعا ہے، اس کا معمول سنت بنایا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اگرچہ ایسی احادیث کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جو فرضوں کے بعد دعا کی ہیں، لیکن چونکہ اسلاف کا ایک زمانوں سے معمول چلا آ رہا ہے، اس لیے اس کو سنت کا درجہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دعا جب آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ ایک جامع دعا کیجیے۔ دعا سے پہلے سوچ لیجئے میں نے کیا کیا الفاظ کہنے ہیں۔ پھر دعا اگر چند مومن مل کر کریں، اللہ تعالیٰ کو مومنوں کا اجتماع پسند ہے، انفرادیت سے زیادہ اکٹھے ہونا ہے۔ مثلا کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، کوئی تسبیحات پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی تلاوت کر لیں، آپس میں مل کے دعا کر لی جائے، پھر ان مرتبے کو صدقہ کر دیا جائے اور غریبوں کو دے کے پھر دعا کر لی جائے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ تو اس لیے دعا بنانا یہ ہمارا کام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ دعا کو دعا بنایا جائے۔ ہم بعض اوقات دعا کو بس ایسے فیشن بنا لیتے ہیں، اور فیشن کے طور پر اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کے ضمن میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرماتے ہوئے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور جتنی بہنیں بھائی یہ میری باتیں سن رہے ہیں ہماری مرادیں تمنائیں پوری فرمائے، اور جتنی بچیاں بچے امتحانات میں شامل ہو رہے ہیں اللہ ان کو علم نافع نصیب فرمائے، اور ان کے پیپروں میں ایسے احسن انداز سے ان کے لیے معاملہ آسان فرمائے کہ ان کے لیے عزتوں کا باعث بنے، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا باعث بنے۔ تو اب چند ایک منٹ ہیں، 10 منٹ سوال و جواب کے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کریں۔